السلام علیکم، I'm رافع آصف، you're watching The Foreign Desk۔ آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں ایک ایسی جنگ کے بارے میں جو کہ بظاہر تو میانمار میں ہو رہی ہے، لیکن اس کے اثرات پورے ساؤتھ ایشیا میں آہستہ آہستہ محسوس کیے جا رہے ہیں۔ میانمار کی سول وار نہ تو صرف ہزاروں جانیں لے چکی ہے بلکہ انڈیا اور بنگلہ دیش کی ریجنل سیکیورٹی سٹرکچر کو اس نے متاثر کرنا شروع کر دیا ہے۔ ریفیوجیز کی بڑی تعداد، ڈرگز، آرمز ٹریفکنگ، یہ سارے تمام وہ کانفلکٹس ہیں جو کہ اس وار کو لوکل رہنے نہیں دیتے۔ آج کی پوڈ کاسٹ میں ہم اسی پہ مزید بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود ہیں سینئر جرنلسٹ سعدیہ افضال۔ میانمار کانفلکٹ کیوں اور کب شروع ہوا اور کن حالات کی وجہ سے فل اسکیل سول وار میں تبدیل ہو گیا؟ دیکھیے، جو میانمار کا کانفلکٹ ہے نا، وہ آج کا نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ فار ڈیکیڈز ایک کوشش ہوتی رہی ہے، ایک ٹسل چلتی رہی ہے۔ کوشش کس چیز کی ہوتی رہی ہے کہ جی ڈیموکریسی لے کے آ جائیں۔ وہ جو ڈیموکریٹک ٹرانزیشن ہے نا، کبھی بھی وہ سکسیزفل نہیں رہا، اور ایک ایسی سول وار وہاں پہ، اور بڑی کمپلیکس قسم کی سول وار آپ کو نظر آتی ہے کہ جو ختم ہونے کے نہ تو قریب ہے اور نہ ہی اس کے آثار نظر آتے ہیں۔ ماڈرن ہسٹری میں اگر آپ دیکھیں میانمار کی، تو یہ 2021 خاص طور سے جب یہ آنگ سان سوچی کی گورنمنٹ کو اوور تھرو کیا گیا، اور وہاں سے پھر ایک دفعہ آپ کو کو نظر آیا، ملٹری بہت زیادہ پاورفل ہے وہاں پہ، اور اس کی ایک شاید سول وار کی، اس کانفلکٹ کی سب سے بڑی وجہ ہی یہاں پہ یہ ہے کہ وہ اس کو ملٹری ہنتا کہہ لیں یا پھر تتماڈو ایک نام دیا جاتا ہے۔ یہ تتماڈو کیا ہے؟ یہ ان کی فوج ہے۔ یہ وہ چند پاورفل فوجی شخصیات جنہوں نے سارے کا سارا نظام کنٹرول میں لے رکھا ہے۔ وہاں پہ کس طریقے سے رول ہوگا، کون نہیں ہوگا، مارشل لاء کی طرح کچھ، آپ اس کو جو مرضی نام دیتے ہیں۔ آپ سمجھ لیں کہ جی ملٹری ان کی آل پاورفل ہے، ٹھیک ہے۔ ڈیموکریسی وہ آنے نہیں دیتے ہیں۔ ڈیموکریسی آ جاتی ہے تو اس میں بھی کہیں نہ کہیں آپ کو امپورٹنٹ پوزیشنز پہ وہ نظر آتے ہیں۔ زیادہ جو اہم چیزیں، مطلب پورٹس ہیں، ایئرپورٹس ہیں، جو ایک معنی رکھتی ہے کسی بھی ملک کے لیے، وہ تمام جگہیں جو ہیں وہ ان کے قبضے میں ہوتی ہیں۔ آپ نے منسٹریز اہم جو ہیں وہ خود رکھنی ہیں، تو پیچھے بچتا کیا ہے؟ سو وہ ڈیموکریسی بھی برائے نام آتی ہے، بڑی پارشل ڈیموکریسی ہوتی ہے۔ اور اگر آپ کو یاد ہو تو آنگ سان سوچی پہ بھی ایک زمانے میں یہ تنقید شروع ہو گئی تھی، حالانکہ وہ ڈیموکریٹکلی الیکٹڈ لیڈر تھیں، تو ان پہ بھی ایک زمانے میں وہاں پہ تنقید شروع ہو گئی تھی کہ یہ بھی شاید کھل کے اتنا سٹانس ملٹری یا تتماڈو کے اگینسٹ نہیں لیتی ہیں جیسے کہ لینا چاہیے۔ اس میں کہیں صداقت ہوگی، کہیں نہیں ہوگی، لیکن جو لارجر، جو براڈر ایک کانفلکٹ آپ کو نظر آتا ہے وہ یہی نظر آتا ہے کہ وہاں پہ ڈیموکریسی نہیں آنے دی جا رہی۔ پھر لوکل ملیشیاز بہت ہو گئی ہیں، آرمڈ گروپس بہت ہیں، ایتھنک گروپس بہت زیادہ ہیں وہاں پہ۔ جو روہنجیا مسلمان ہیں، ان کی کمیونٹی کو دیکھ لیجیے، مائنورٹی ہے بٹ ان کے ساتھ کتنا برا سلوک ہوتا ہے۔ سو یہ بہت ساری چیزیں۔ اچھا، اب یہ ماڈرن ہسٹری کی ہم نے بات کر لی۔ اگر آپ دیکھیں تھوڑا سا اور اس کا بیک گراؤنڈ، 1962 سے میانمار جو ہے نا لارجلی جو ان کی ملٹریز کو کنٹرول کیے ہوئے۔ میانمار کا پرانا نام برما ہوتا تھا، سب کو یاد ہوگا برما، اور وہ ایک گانا بھی بنایا گیا تھا رنگون پہ، میرے پیا گئے رنگون، یہ تو سب کو یاد ہوگا۔ اس سے سب کو پتہ چل جاتا ہے کہ رنگون جو ہے وہ کہاں تھا، برما، ٹھیک ہے۔ جہاں پہ پارشل ڈیموکریسی بھی آپ کو برما کے اندر یا میانمار کے اندر نظر آئی، وہاں پہ بھی تتماڈو جو تھا، جو ان کا آرمی ہے، جو ملٹری ہنٹا ہے، وہ بہت زیادہ پاورفل رہی، ٹھیک ہے، بہت زیادہ سارے کے سارے اختیارات ان کے پاس رہے۔ میں نے 2021 کا آپ کو جو ماڈرن جو ابھی ریسنٹلی ہوا اس کا بتاتے ہیں، پھر یہ جو الیکشنز ہوئے ہیں پھر اس پہ بات کریں گے۔ اچھا، میانمار کو 1948 میں انڈیپینڈنس مل جاتی ہے، اور یہ جو آنگ سان سوچی کی ہم بات کر رہے ہیں کہ والد تھے آنگ سان، انڈیپینڈنس لیڈر، ان کو اسیسینیٹ کر دیا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ ان کی اسیسینیشن کے بعد، یا آپ فوری طور پہ کہہ لیجیے کہ انڈیپینڈنس کے بعد ہی، جب ان کی اسیسینیشن ہوئی اس وقت یوں کہیں کہ شاید فائنلائز نہیں ہوئی بھی تھی انڈیپینڈنس، اور پھر جب انڈیپینڈنس ہو گئی تو اس کے بعد آپ کو جو ایک دم سے جو انسرجنسیز ہیں، کمیونسٹ انسرجنسیز، وہ ایمرج ہوتے ہوئے میانمار میں نظر آتی ہیں۔ جو ایتھنک مائنورٹی گروپس ہیں وہ سامنے آنے لگ گئے، انہوں نے جو ہے وہ اپنے لیے آزادی مانگنا شروع کر دی۔ انہوں نے کہا کہ جی ہمیں اٹانومی چاہیے، بیکاز ان کو یہ لگتا تھا کہ وہ جو ایک خاص ایلیٹ طبقہ ہے نا وہ ہم پہ حاوی ہو چکا ہے، اور وہ صرف اور صرف ہمیں اپنے مقاصد کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ سو ایک طریقے سے سول انریسٹ جو ہے نا
وہ وہیں سے شروع ہو گیا تھا. ٹھیک ہے, میانمار کی آزادی کے فوری بعد ہی. آزادی سے پہلے بھی جب یہ برٹش رول تھا, ایک کالونی تھی برطانیہ کی, تب بھی اگر آپ دیکھیں تو جیسے میں کہہ رہی ہوں کہ اس وقت وہ جو دراڑیں تھیں مزید ڈیپن ہوتی چلی گئی سوسائٹی میں, بجائے اس کے کہ ایک آزادی حاصل کرنے کے بعد قوم متحد ہوتی, بکھرے ہوئے لوگ اکٹھے ہوتے, متحد ہوتے, وہ یکجہتی, وہ ہم آہنگی آنے نہیں دی گئی. اور اس کا اوبیسلی بہت زیادہ جو صحرا ہے وہ ہمارے انہی فوجیوں کو جاتا ہے جو میانمار میں رول کرتے رہے. اچھا, اب بات کرتے ہیں ایتھنک کانفلکٹ کی جس کی میں بات کر رہی ہوں. اچھا, اب یہ جو مائنورٹیز ہیں جو گروپس میں نے, اور ان کے علاوہ بھی کافی گروپس ہیں وہاں پہ, ان کا ایشو کیا تھا کہ یہ مارجنلائز طبقہ ہے. ان کو یہ لگتا ہے کہ جو بمار پاپولیشن ہے, جو ایلیٹ طبقہ یا کلاس سمجھی جاتی ہے, انہوں نے ہمیشہ ڈومینیٹ کیا ہے. آپ کو پولیٹیکلی بھی کہ جی بمار کے لوگ زیادہ نظر آتے تھے, ملیٹریلی بھی آپ فوج میں دیکھ لیں بمار پاپولیشن جو ہے وہ لیڈ کر رہی ہوتی تھی. تو یہ جو ایتھنک گروپس ہیں نا, ان کو کہیں اسپیس نہیں ملتی ہے. ان کو ہمیشہ ایک معاشرے کے ایسے طبقے کے طور پہ رکھا گیا جن کی جن کو کوئی خاص وقت کبھی نہیں دی گئی. سو جب ایسے حالات ہوں تو یقینی طور پہ آپ کو ایک ریزسٹنس اس کے سامنے نظر آتی ہے. پھر بہت سارے ایتھنک گروپس جو ہیں وہ آرمڈ آرگنائزیشنز بن گئے, آہستہ آہستہ اسلحہ اٹھانا شروع کر دیا. کاچن انڈیپینڈنس آرمی, کھیرن نیشنل یونین, اراکان آرمی, یہ سارے کے سارے یہ وہی لوگ ہیں جو مارجنلائزڈ ایک سوسائٹی کو, ایک طبقے کو ریپرزینٹ کرتے ہیں. اچھا, کسی نے کہا اٹانومی چاہیے, کسی نے کہا کہ جی لوکل آئیڈینٹی کی پروٹیکشن چاہیے, کسی نے کہا کہ جی فیڈرلزم چاہیے, اور کسی نے کھل کے کہا کہ ہمیں آزادی چاہیے, میانمار کے ساتھ ہی نہیں رہنا, ہمیں الگ کر دیں. ٹھیک ہے, ہمیں اس گورنمنٹ کے ساتھ اور اس لیڈرشپ کے ساتھ اور اس یہ جو بھی فوجی سرکار ہے یا جو بھی ڈیموکریسی ہے, کسی کے ساتھ بھی نہیں رہنا. سو یہ جو میانمار کا اس وقت آپ کو کرنٹ کانفلکٹ بھی نظر آ رہا ہے, یہ اس کانفلکٹ سے بہت حد تک کم ہے جو ماضی میں ہوا کرتے تھے. اب ماضی کی بات ہم نے کی ہے تو اس پہ سب سے پہلے آ جائیے جو ملٹری رول ظاہر ہے وہاں رہا ہے. 1962 جنرل نیون, ٹھیک ہے, انہوں نے ایک مارشل لا لگا لیں, کو کہہ لیں اس کو, جو بھی نام دینا ہے, آ کے اقتدار میں بیٹھ گئے, اختیارات سارے ان کے پاس. اس وقت پھر جو میانمار میں ملٹری رول لگا وہ پھر دہائیوں چلا. اتھارٹیرین گورنمنٹ جو ہوتا ہے, ٹھیک ہے, مارشل لا آ جائے, ڈکٹیٹرشپ آ جائے, سینسرشپ, اکنامک آئسولیشن, یہ تمام تر چیزیں جو ہیں پھر ہمیں 1962 آنورڈز نظر آنے لگ گئیں. اچھا, اب ملٹری کے پاس جب بھی کوئی مارشل لا لگتا ہے, کوئی بھی ڈکٹیٹر آ کے اقتدار میں بیٹھتا ہے, تو اس کے پاس بہت سی جسٹیفیکیشنز ہوتی ہیں دینے کو کہ کیوں سیاسی لیڈرشپ کو ہٹایا گیا, یا ڈیموکریٹکلی الیکٹڈ جو لیڈرشپ ہے اس کو ہٹایا گیا, یا ہمارے آنے کی وجہ کا کیا ہے, کیوں ہم نے یہ کو لگایا ہے. سو اسی طریقے سے انہوں نے بھی جسٹیفائی کیا. انہوں نے کہا کہ جی ہم نے ملک کو متحد رکھنے کے لیے کیا ہے, بڑے جی اپرائزنگ ہو جاتی, بڑا کوئی خطرہ ہو جاتا, بڑے کوئی سیپریٹسٹ موومنٹ جو ہیں وہ چل جاتی, ملک ٹوٹ جاتا, تو ہم جو ہیں وہ آ کے اقتدار میں بیٹھ گئے. اچھا, پھر ڈیموکریسی کی ایک موومنٹ آئی, جیسے میں نے کہا 1962 آنورڈز آپ کو یہ جنرل نیون کا ایرا نظر آتا ہے. 1988 جمہوریت کے لیے ایک ایسی تحریک چلی کیونکہ لوگ اتنا زیادہ تنگ آ گئے تھے ملٹری سے, آمریت سے, کہ سڑکوں پہ نکل آئے, پروٹیسٹ ہونا شروع ہو گئے. اب وہ جو پروٹیسٹ 1988 میں شروع ہوئے کہ وہ لوگ اپنے ملک میں جمہوریت چاہتے ہیں, ملٹری رول کے اگینسٹ ہیں, یہ جو ملٹری اس وقت وہاں برسر اقتدار تھی اس نے ایسا ان کو وائلنٹلی کرش کیا کہ ہزاروں لوگوں کو مار دیا جو سڑکوں پہ موجود تھے. اب اس کو جو ہے نا وہ 8888 اپرائزنگ کا نام دیا جاتا ہے, کچھ لوگ اس کو 8888 کہتے ہیں. سو یہ وہ اپرائزنگ تھی جس کو آج بھی لوگ یاد رکھتے ہیں. اینیورسریز ہوتی ہیں باقاعدہ, ہر سال جو ہیں وہ لوگ ان لوگوں کے ساتھ یکجہتی کے لیے, ان کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے سڑکوں پہ آتے ہیں, ان کا ساتھ ان کی فیملیز کے سپورٹ میں نکلتے ہیں, کیونکہ یہ بہت ظلم تھا اس وقت جو لوگوں پہ کیا گیا. ان لوگوں پہ آپ ابھی بھی پرانے ویژوز دیکھیں, کہیں نہ کہیں آرکائیوز میں کسی نہ کسی جگہ پہ آپ کو نظر آ جاتے ہیں کہ لوگوں کو مارا جا رہا ہے, سڑکوں پہ پیٹا جا رہا ہے, اور ٹینکس باقاعدہ لوگوں کے اوپر چڑھائے جا رہے ہیں. تو یہ وہ والی اپرائزنگ اس وقت آپ کو نظر آئی تھی 1988 میں, جو پروٹیسٹرز کے ساتھ اس کے بدلے میں سلوک ہوا
وہ پھر آپ نے دیکھا. اب یہ جو تحریک تھی جمہوریت کے لیے, اس کو لیڈ کرتی ہوئی یا اس تحریک کا ایک چہرہ جو تھا نا وہ ایک خاتون تھی جن کا میں نے بتایا جن کے والد کو اساسینیٹ کر دیا گیا تھا, آنگ سان کو, ان کی بیٹی آنگ سان سوچی. اس موومنٹ کا ایک وہ چہرہ بنی. نیشنل لیگ فار ڈیموکریسی جو کہ ان کی جماعت تھی, اس نے 1990 میں یعنی اس اپرائزنگ کے ٹھیک 2 سال کے بعد الیکشن جیتا, لیکن ملٹری نے ان کو طاقت دینے سے, پاور منتقل کرنے سے انکار کر دیا. حالانکہ وہ لوگوں کے ووٹوں سے جیت کے آئیں, لیکن ان کو اختیار نہیں ملا. پارشل ٹرانزیشن آپ کو ڈیموکریسی کی جو نظر آئی نا, وہ اراؤنڈ 2011 نظر آئی, جب تھوڑا بہت آپ کو پولیٹیکل کوئی ریفارمز نظر آئے, کچھ پولیٹیکل جو پریزنرز تھے ان کو ریلیز کیا گیا, جو سینسرشپ بہت زیادہ ملک پہ رہی اس میں تھوڑا سا کہیں نہ کہیں آپ کو ایک نرمی نظر آتی ہے. بہت لوگ ابھی بھی, خیر یہ ایک خوف ہے کہ فورن انویسٹمنٹ نہیں آتی ہے وہاں پہ, لوگ ڈرتے ہیں, انویسٹر جاتے ہوئے ڈرتے ہیں. وہاں وہ ایک ایرا تھا کہ جس میں تھوڑا سا فورن انویسٹمنٹ جو ہے وہ آپ کو بڑھتی ہوئی نظر آئی, اور الیکشنز جو ہیں وہ تھوڑے سے اوپن ہونا شروع ہو گئے. تو یہ جو NLD جماعت تھی آنگ سان سوچی کی ہی, پھر انہوں نے آہستہ آہستہ جگہ بنائی, عوام نے ان کا ساتھ دیا, اور مکمل نہ صحیح ایک ادھوری لولی لنگڑی ٹائپ جمہوریت جو ہے وہ آئی. 2015 میں ہی الیکشن جیتی, پھر 2020 میں انہوں نے الیکشن جیتا. لیکن جو میں نے آغاز میں کہا تھا کہ پھر بھی جو امپورٹنٹ کی پوزیشنز تھیں, جو منسٹریز تھیں, جو پارلیمنٹ کے کچھ حصے تھے, وہ سارے کے سارے ان کی ملٹری نے, ان کی فوج نے اپنے کنٹرول میں رکھے. سو میانمار آج تک کبھی بھی فل ڈیموکریسی نہیں بن سکا. وہاں پہ آپ کو کبھی بھی جمہوریت نظر نہیں آئی, اور یہی فساد کی جڑ بھی ہے. تو ابھی بھی دیکھیں وہی سلسلہ چل رہا ہے نا. ابھی اپریل پچھلے مہینے جو الیکشنز ہوئے ہیں اس میں کیا ہے, ملٹری, آل پاورفل ملٹری, انہوں نے بڑا اپنی مرضی کا ایک الیکشن کروا دیا, اور پھر کہا کہ جی اچھا ہم نے جو ہے نا وہ سویلین گورنمنٹ فارم کر دی ہے. من اونگ جو ہیں وہ ان کے اب پریزیڈنٹ ہیں انڈر دا نیو سسٹم. سو سسٹم بھی آپ اپنی مرضی کا بنا رہے ہیں, اس کو چلا بھی آپ اپنے طریقوں سے رہے ہیں. دنیا کو دکھانے کے لیے آپ کہتے ہیں سویلین گورنمنٹ ہے, بٹ بیسکلی آپ اس کو انہی فوجیوں کے گروپ کے ساتھ, جو آپ کی ایک ملٹری ہنٹا ہمیشہ سے طاقتور رہی ہے. ہاں بہت لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ وہ اتنی پاورفل نہیں رہی جتنا ماضی میں تھی, اب آہستہ آہستہ اس کا زور ٹوٹنا شروع ہو گیا ہے, بٹ اسٹل ابھی بھی آئی تھنک بہت لمبا سفر ہے جو میانمار کو ڈیموکریسی کے لیے طے کرنا پڑے گا. ٹھیک ہے. اچھا, اس جو جنگ ہے اس کی وجہ سے بنگلہ دیش میں جو ریفیوجی پریشر ہے اس کی وجہ سے کیا چیلنجز بنگلہ دیش کو فیس کرنے پڑے؟ دیکھیں جیسے اوبیسلی باقی سارے جو ایتھنک مائنورٹیز ہیں ان کے ساتھ جو سلوک ہو رہے تھے, روہنجیا مسلمان بھی, انہوں نے بھی اپنی جان بچانے کے لیے بنگلہ دیش کا رخ کیا. وہاں پہ ایک تو ہیومینیٹیرین کرائسس اتنا بڑھ چکا تھا, پھر جہاں جہاں یہ لوگ موجود تھے وہاں پہ ایئر اسٹرائکس تو بڑے معمول کی بات بن گئی تھی. لوگوں کو گھروں سے نکال کے قتل کیا جانے لگا, کہ ایک طریقے سے نا یہ ایتھنک کلینزنگ تھی, کہ بس ہاں وہ جو میں نے بتایا کہ ایک جو سپیریئر گروپ یا پاپولیشن وہاں پہ ایلیٹ ہے, جس کے بارے میں ان مائنورٹیز کا بھی کنسرن یا تحفظات میں سے سب سے بڑا جو ایک آپ کو ایک پوائنٹ نظر آتا ہے وہ یہی ہے کہ ان کو پرائیورٹی دی جاتی ہے, اور ہم لوگوں کو کہیں پر بھی سوسائٹی کا حصہ بننے کی اجازت نہیں ہوتی ہے. سو جب بنگلہ دیش کا رخ کیا گیا تو یقینی طور پہ بنگلہ دیش کے لیے بھی مشکلات ہیں, ان کی اکانومی پہ بھی بہت زیادہ بوجھ بنتا ہے, لیکن بنگلہ دیش نے بھی ایک بڑا دل دکھایا. اور میں بھی کل ہی ایک خبر دیکھ رہی تھی کہ وہاں پہ جو روہنجیا مسلم کیمپس ہیں وہاں پہ حالات اتنے خاص اچھے نہیں ہیں. آپ دیکھیں وہ لائک ویری cramped up, کہ چھوٹی سی بستی اگر ہے تو پتہ نہیں کتنے لوگ وہاں پہ رہ رہے ہیں. سو وہ ایک بنگلہ دیش کی طرف سے خبر آئی تھی کہ وہ یہ جو روہنجیا کیمپس ہیں ان کو بہتر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. ظاہر ہے ایک ایسا جہاں پہ بھی کہیں ہیومینیٹیرین کرائسس ہو, اور خاص طور سے اگر ہم مسلم کنٹری کی بات کریں تو بنگلہ دیش کے دل میں obviously وہ ایک درد ہوتا ہے, لیکن ظاہر ہے پھر انسان اپنے وہ ہمیشہ کہتا ہے نا مدد کرتے ہوئے بھی اپنے ریسورسز دیکھتا ہے. تو بنگلہ دیش نے بھی شاید جو بھی لمیٹڈ آپشنز موجود تھے یا ریسورسز موجود تھے ان میں رہتے ہوئے کیا ہو, لیکن بہت کچھ ہے جو کرنے کی ضرورت ہے,
اور بھی دیگر ممالک کو اس میں آگے آنا چاہیے. آسیان جو ایک آرگنائزیشن ہے, انہوں نے بڑی کوشش کی میڈیشن وغیرہ ہو جائے, کوئی معاملہ کسی صورت جو ہے وہ ان ایتھنک مائنورٹیز کے فیور میں چلا جائے. پہلے اس کی کوششیں نہیں تھیں, یا یوں کہہ لیجیے کہ ان کوششوں کا کوئی خاص پھل نہیں نکلا, آؤٹ کم نہیں تھا. اب دوبارہ سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ کوششیں شروع کر دی گئی ہیں, اور اس میں کیونکہ دیگر ممالک بھی شامل ہیں, ایک رشیا کا اپنا انفلوئنس ہے, چائنا کا اپنا انفلوئنس ہے. ظاہر ہے پھر چائنا جہاں پہ آ جائے وہاں پہ اور بھی بہت سے ایسپیکٹس جو ہیں وہ جڑ جاتے ہیں. کچھ ممالک ایسے ہیں جو چائنا کا انفلوئنس نہیں بڑھنا دینا چاہتے میانمار کے اندر, اور کچھ ممالک جو ہیں وہ کہیں گے کہ جی ہاں چائنا کے آنے کے بعد شاید حالات میں بہتری ہو جائے. سو ہر طرح کا ایک پوائنٹ آف ویو آپ کو ملتا ہے. ممالک کے اپنے انٹرسٹ ہوتے ہیں, لیکن میانمار ایز آف ناؤ آپ کو پہلے جیسی پاورفل آرمی نہ صحیح, لیکن اس سے کچھ کم بھی نہیں. ابھی بھی وہاں کے لوگ جو ہیں وہ اپنے رائٹس کے لیے اسٹرگل کر رہے ہیں, اور اس میں سب سے بڑا جو رائٹ ہے ان کا وہ ڈیموکریسی کی ڈیمانڈ ہے, جمہوریت وہ چاہتے ہیں, اور ابھی تک کمپلیٹ ڈیموکریسی اس ملک میں نہیں آئی ہے. اچھا یہ بتائیں کہ انڈیا اس کانفلکٹ کو لے کے اتنا کنسرن کیوں ہے؟ انڈیا کے کیا خدشات ہو سکتے ہیں؟ دیکھیں انڈیا سب سے پہلے تو ایک نیبرنگ کنٹری ظاہر ہے, ٹھیک ہے, اور واحد ایک میانمار ساؤتھ ایسٹ ایشین کنٹری ہے جو کہ اپنی زمین کا ٹکڑا جو ہے وہ انڈیا کے ساتھ شیئر کرتا ہے. صحیح ہے. اب یہ انڈیا کے جو نارتھ ایسٹ ہیں اسٹیٹس, ان کو کنیکٹ کرتا ہے تھائی لینڈ سے, آسیان مارکیٹ سے, اور میری ٹائم جو ٹریڈ راؤٹس ہیں وہ بہت ہی زیادہ سگنیفیکنٹ ہیں فار انڈیا. اور یہ انڈیا کی جو ایکٹ ایزی پالیسی ہے نا, یہ اس کے تحت اگر آپ دیکھیں تو جو اکنامک یا اسٹریٹجک ٹائز ہیں ساؤتھ ایسٹ ایشیا کے ساتھ اسٹرینتھن کرنے کے لیے, اس پالیسی کا یہ بڑا ایک اہم حصہ ہے. اچھا اب کچھ پروجیکٹس کی بات کر لیتے ہیں. میں دیکھ رہی تھی کہ اس میں جو انڈیا میانمار تھائی لینڈ ٹرائی لیٹرل ہائی وے کا ایک پروجیکٹ ہے, پھر ایک کالاڈان ملٹی ماڈل ٹرانسپورٹ پروجیکٹ ہے جو کہ انڈیا کی نارتھ ایسٹ کو میانمار کے کوسٹ سے لنک کرتا ہے. تو اوبیسلی ان کے اکنامک اور ٹریڈ جو کنسرنز ہیں وہ ہیں, کیونکہ وہ اپنا ریجنل انفلوئنس ہے وہ کمزور نہیں کرنا چاہتا. اور اگر میانمار میں انسٹیبلٹی رہتی ہے تو ان پروجیکٹس میں ڈیلیز ہوں گے, کام جو ہے وہ ٹائم پہ مکمل نہیں ہوگا, تو ظاہر ہے اس سے اس کا انفلوئنس کمزور ہی ہوگا. اچھا پھر ایک سیکیورٹی کنسرن وہ کہتے ہیں جو انڈیا کی نارتھ ایسٹ اسٹیٹس ہیں, ان کا میانمار کے ساتھ بڑا ایک لمبا, جیسے ہمارا افغانستان کے ساتھ ایک پورس بارڈر موجود ہے, ویسے وہاں پہ بھی میانمار کی کے ساتھ ہے ان کی نارتھ ایسٹ اسٹیٹس کا, منی پور, میزورام, ناگالینڈ, اروناچل پردیش. اب یہ وہ اسٹیٹس ہیں جو کہ آلریڈی اگر آپ دیکھیں نا تو آپ کو ان کے اندر ایک انریسٹ نظر آتا ہے, وہاں پہ آپ کو بہت سی سیپریٹسٹ موومنٹس نظر آتی ہیں. اچھا ویسے تو انڈیا کے اندر سیپریٹسٹ موومنٹس بہت ساری ہیں, لیکن اس وقت 7 ایکٹیو سیپریٹسٹ موومنٹس چل رہی ہیں, اور خاص طور سے اگر آپ یہ میزورام اور ناگالینڈ کا یہ اسٹیٹس دیکھیں تو انڈیا ہمیشہ سے الزام لگاتا ہے کہ ان اسٹیٹس کے اندر جو ملیٹنٹس ہیں جو آپریٹ کر رہے ہیں, یا جو انسرجنسیز آپریٹ کر رہی ہیں وہ میانمار سے ہو رہی ہیں, یا ان کے جو ملٹری بیسز ہیں وہ وہاں پہ موجود ہیں اور وہاں سے ان کو سپورٹ فراہم کی جا رہی ہے. تو ایک اس کا یہ کنسرن آ جاتا ہے. پھر میں نے آپ کو چائنا کا بھی ذکر کیا کہ بہت سے ممالک ہیں جو چائنا کا گروئنگ انفلوئنس نہیں برداشت کرتے ہیں, انڈیا ان میں سے ایک ہے. چائنا کا جو اس وقت آپ کو انفراسٹرکچر انویسٹمنٹ ہے, آرمز سیلز ہیں, پائپ لائنز ہیں, پورٹس ہیں, پولیٹیکل لیوریج وہ جو ملٹری کے ساتھ حاصل ان کی کرنا چاہتے ہیں, یہ وہ تمام تر چیزیں جو انڈیا کو پریشان کرتی ہیں کہ وہ چائنا کا گروئنگ انفلوئنس جو ہے وہ کسی صورت آگے جا کے ہمارے نقصان کا باعث نہ بن جائے. یہ بہت اچھا. پھر بے آف بنگال ایک اور بڑا اہم معاملہ ہے جو کہ اسٹرانگ ملٹری ایکسس مل جائے گی اگر چائنا کو بے آف بنگال کے قریب. یہ چیز جو ہے نا وہ انڈیا سے برداشت نہیں ہوتی ہے. ان کو لگتا ہے کہ انڈیا کے جو نارتھ ایسٹ اسٹیٹس ہیں نا اس کے قریب ایک لیوریج حاصل کر لے گا چائنا, اور انڈیا جو ہے وہ ہمیشہ کوشش کرتا ہے کہ جی اپنے ریلیشنز بنا کے رکھے اور کسی صورت انفلوئنس کر سکے میانمار کو, کسی صورت اپنے جو اکنامک ٹائز ہیں میانمار کے ساتھ ان کو بڑھا کے خود کو اپنی ان نارتھ ایسٹ اسٹیٹس کو پروٹیکٹ کر سکے. اور اگر چائنا وہاں پہ زیادہ اپنی پریزنس لے کے آتا ہے وہاں تک, جو خاص طور سے جو اکنامک ڈیولپمنٹ کے پروجیکٹس ہیں وہ زیادہ ہوتے ہیں,
تو وہ انڈیا کے لیے ایک مشکل صورتحال پیدا کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, تھینک یو فار بینگ ہیئر. آج کے لیے اتنا ہی. سی یو ان دی نیکسٹ ایپیسوڈ. اللہ حافظ. You are watching Apna Watan.